السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ خدا کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے خدا ہے؟ اللہ کی کیا پہچان یا علامتیں ہیں یا اس کے نور کی؟ اور دیکھنے والے کے جسم پر اس کی کیا علامات ہوگی؟ دیکھیں، طریقت رسول کا اصول ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ تو یہ جو طریقت پر چلنے والے لوگ ہیں جن کو مرشد کامل نصیب ہو جائے ان کو یہ تعلیم نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ذکر فکر جو بتایا جاتا ہے، پاس نفاس یا نفی اثبات، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، جس سے قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ سانس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو ذکر کرنے سے دل پاک ہوتا ہے اور پھر اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ تصور شیخ جس کو کہتے ہیں، تو مرشد کا تصور، ان کی صورت کو پہچاننا، تصور کرتے رہنا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس صورت کی پہچان ہو جائے، کیونکہ اسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، اسی صورت میں اللہ کی زیارت ہوگی۔ اگر کسی کو مرشد کامل نہیں ملے اور مرشد کامل کی صورت کی پہچان نہیں ہوئی تو پھر نہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا۔ تو وہ تو پھر اس کا تو کھاتا ہی علیحدہ ہے۔ تو یہ پہچان کے بارے میں کہ پیر و مرشد کی جب پہچان ہوتی ہے تو اس میں بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب اس راستے پہ آدمی چلتا ہے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کے بعد پیر کی معرفت ہوتی ہے، کہ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد پیر کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ تو وہی اسی طرح کی صورت ہے، وہ اسی صورت میں نظر آیا، اس کو پہچانا ہے۔ تو اس کی پہچان کے بارے میں جیسے قصص الانبیاء میں ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنا آپ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم یہ سر کی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو قوم مانتی نہیں تھی کہ نہیں ہمیں دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کچھ آدمی میرے ساتھ کرو، میں کوہ طور پہ لے جاتا ہوں ان کو، اللہ کو عرض کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو، تو وہ پھر یہ دیکھ لیں اللہ کو۔ تو وہ کوئی 80 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، تو آپ نے وہاں عرض کیا کہ باری تعالیٰ دکھاؤ اپنا آپ۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سفید رنگ کا نور جو نظر آ رہا تھا، دودھ کی طرح سفید، آسمان سے نازل ہونا شروع ہو گیا اور بادلوں کی طرح نیچے اترتا آیا۔ وہ لوگ جو تھے اس نور نے، سفید نور نے ان کو اپنے اندر لے لیا، وہ چھا گیا ان کے اوپر اور وہ اس کے اندر گم ہو گئے۔ تو اب اس میں سے آواز آئی کہ میں تمہارا اللہ ہوں۔ انہوں نے سب نے سن لیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سن لیا، اور پھر وہ نور جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ ہی تھا، اس کا اظہار اس طرح ہوا ہے آپ پر، یہ قصص الانبیاء میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن وہ نہیں مانے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں باری تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا نور دکھاؤ۔ یہ تو اظہار تھا کہ اس صورت میں اظہار ہوا جس کو وہ برداشت کر سکتے تھے، جس کو وہ دیکھ سکتے تھے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا جیسے قرآن پاک میں ہے کہ دیکھو پھر کوہ طور کی طرف میں اپنی تجلی کرتا ہوں، اگر تو یہ کھڑا رہا اور آپ میں ہمت ہوئی تو آپ دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تھا کہ آپ سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکتے۔
تو جب تجلی کی تو کوہ طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور وہ آدمی جو تھے وہ مر گئے، وہ 70-80 آدمی جو تھے وہ مر گئے۔ یہ سورۃ بقر پہلے سپارے میں ہی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ میرا دیکھنا یاد رکھیں۔ یہ تو تھا بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح ان کو اپنا آپ دکھاتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جب باری آئی تو کیونکہ ان کو پہلے نبیوں کو جو معراج ہوتی رہی تو وہ صورت میں نہیں ہوتی تھی، اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو صرف آواز آتی تھی اور نور جو تھا وہ درخت سے جھڑ رہا ہوتا تھا، جیسے آپ روشنی سمجھ کر پہلی دفعہ جب آپ کو اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں تو وہ نور جھڑ رہا تھا درخت سے، تو درخت سے آواز آتی تھی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا واقعہ آیا تو آپ جب عرش سے اوپر مقام معراج پر گئے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے کہا جی میں تو جل جاؤں گا، تو آپ وہاں گئے، وہاں مخلوق نہیں تھی، صرف ذات تھی، اور وہ انسانی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ تشریف فرما تھے، اور سرکار بھی آمنے سامنے بیٹھے جا کے ان کے، تو بات ہوئی۔ تو اس وقت سے یہ تصور شیخ جو ہے بزرگوں نے دینا جو شروع کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس صورت میں، جس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، جب واپس آئے تو صحابہ نے بھی پوچھا کہ سرکار اللہ تبارک تعالیٰ کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، مجھے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ ایسے تھے، یعنی بالکل میری شکل صورت ایسے، اللہ کی بھی شکل و صورت انسانی تھی، اور بالکل دو زانو اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ہی سامنے دو زانو بیٹھے تھے۔ تو اس طرح یہ تصور شیخ جو دیا جاتا ہے، آج کل تو پیر جو ہیں اللہ معافی دے کسی کو مرشد کامل مل گئے تو پھر تو وہ ذکر فکر بتائیں گے جو قرآن کے مطابق ہے، جس سے قلب پاک ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اور تصور شیخ بابا فرید الدین کا شکر فرماتے ہیں کہ اس کی طریقت کی اصل جو ہے یہ تصور شیخ ہے، کیونکہ پیر کو پہچاننا، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دیکھنا، جب اندر یہ صورت چھپ جائے گی، اس کی پہچان ہو جائے گی، تو پھر قبر میں، حشر میں سب اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ اور پھر جس نے یہاں پیر و مرشد کو پہچان لیا تو وہ پھر وہاں بھی اسی صورت میں اللہ نظر آئیں گے تو وہ پہچان لیں گے، جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 2287 نمبر، توحید کا باب ہے، تیسری جلد ہے۔ تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ وہاں حشر میں جو ہے وہ اسی طرح دیکھیں گے جاگتے میں۔ تو یہاں اب جس کو یہاں جو پہچان ہوتی ہے اللہ کی معرفت جو ہوتی ہے تو یہ خواب میں ہوتی ہے، جاگتے میں نہیں دیکھ سکتا آدمی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہوئی ہے کیونکہ آپ کا جسم بھی نور تھا، روح بھی نور تھی، اس لیے آپ نے جسم سمیت اللہ کو یہ ان آنکھوں سے دیکھ لیا معراج کی رات۔ تو آدمی جو سالک ہے اس کو جو ہوگی زیارت جو اللہ کی معرفت تو وہ خواب میں ہوگی۔ تو اس میں بھی دیکھیں یہ اس حدیث میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، تخت پر بیٹھے ہوں گے، اعلان فرمائیں گے کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو جاؤ، تو بت پوجنے والے چلے جائیں گے۔ لمبی حدیث ہے، مختصراً جو آپ کے سوال کے مطابق ہے، تو وہاں پھر جب یہ امت باقی رہ جائے گی اس میں اس کی شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، اور جو سرکار کی امت ہے، اولیاء کرام کے مریدین ہیں اور اولیاء کرام وہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا رب آئے گا تو ہم پہچان لیں گے، حالانکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ تخت سے اتر کر آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ مان نہیں رہے، کہتے ہیں جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس
اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے، کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے جس صورت میں تھے وہ صورت انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی، یعنی وہ پیر و مرشد کی صورت میں نہیں تھے۔ تو جب وہ جانی پہچانی صورت اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ اقرار کر لیں گے کہ واقعی تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح دوسری حدیث میں بھی یہ 2288 میں بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پھر پوچھیں گے کہ بھئی تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو، کہ کیا کوئی نشانی ہے تمہاری؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کو پنڈلی سے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول کر دکھائیں گے تو پھر وہ تسلیم کر لیں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ پہچان ہوتی ہے، یہی صورت ہے، اسی صورت کو پہچاننا ہے۔ تمام اولیاء کرام غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز سے لے کر جب سے یہ طریقت کے ذکر اذکار شروع ہوئے ہیں، پہلے جو تھا صرف صحبت میں کامیاب ہو جاتے تھے لوگ، یہ قلبی ذکر کی تعلیم نہیں ہوتی تھی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے مجدد ہیں، انہوں نے یہ تجدید کی دین میں کہ اب زمانہ رسالت دور ہو گیا ہے، دل سخت ہو گئے ہیں، تو یہ قلبی ذکر کے بغیر اب قلب پاک نہیں ہوتے، صحبت سے صرف پاک نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ قلبی ذکر جو قرآن کے مطابق ہے اور حدیث پاک کے مطابق ہے، یہ شروع ہوا اس وقت سے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور دوسری حدیث پاک ہے کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ تو یہی ذکر، یہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، زبان سے آواز نہ نکلے۔ تو یہ ذکر بتاتے ہیں اولیاء کرام اس وقت سے بتاتے آ رہے ہیں۔ یہ جو تسبیحیں بتانے والے ہیں یہ مرشد کامل نہیں، یہ مرشد ناقص ہیں، 2 نمبر ہیں۔ تو اس سے نہ تو قلب پاک ہوتا ہے، اور تصور یہ بتاتے ہی نہیں، کہتے ہیں اللہ کا تصور کرو۔ بھائی اللہ کو کس نے دیکھا ہے جو اس کا تصور کرے؟ اللہ کو دیکھنے والے کا تصور کرنا ہے۔ تو اللہ پھر اسی صورت میں، جیسے میں نے یہ حدیث درج کی ہے، دوسری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے۔ اور قبر میں بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو پیر و مرشد کی صورت میں ہوتی ہے، تو جس کے مرشد کامل تھے وہ پہچان لیتا ہے کہ آپ تو میرے آقا مولا ہیں۔ تو پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اللہ کو دکھا کر، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر صورت میں پوچھتے ہیں، ایسے نہیں کہ بات ہے صرف۔ تو اس طرح جس نے بھائی یہاں پہچان لیا وہ وہاں بھی پہچان لے گا، کیونکہ اس کا اظہار اسی طرح ہوتا ہے۔ یہاں بھی خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح جس کو جس صورت میں پیر و مرشد کی صورت میں نظر آ کر خواب میں کہیں گے کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، میں حی و قیوم ہوں، یا میں جبار ہوں، قہار ہوں، یہ جس بھی اسم ذات سے اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کریں گے، اپنی زیارت کرائیں گے، وہی صفت اس ولی میں آ جاتی ہے، اس اسم اللہ ذات کی۔ تو یہ بزرگوں نے، جیسے خواجہ غریب نواز ہے، ان کو محبوب رب العالمین کہتے ہیں، اور غوث اعظم قدس اللہ سلی ان کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، کہ جب ان کو معرفت ہوئی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نام سے اپنا تعارف کرایا، جس نام سے تعارف کرایا تو خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو، ان کو جب زیارت ہوئی، معرفت ہوئی، خواب میں اللہ نظر آئے، تو انہوں نے اس نام سے کہ میں تیرا اللہ ہوں، اس لیے ان کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں راز کی بات ہے، کسی سے مت کرنا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو دودھ کی صورت میں دودھ کی طرح کا نور نظر آیا اور آسمان سے زمین تک چھا گیا، پھر اس میں سے آواز آئی کہ میں تمہارا اللہ ہوں، لیکن وہ شک میں رہے کہ نہیں، ہمیں شاید دھوکہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ کے بھائی کو بھی میں نے بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سے لذیذ کے عرض کیا کہ حضور جو کام رہ گیا ہے آپ مہربانی فرمائیں، اور میرے مرشد غریب نواز
کی بہت مہربانی، بہت عنایت تھی۔ تو میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک دن میں خواب میں قطب ستارے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور وہ ستارہ پھیلنا شروع ہو گیا سفید دودھ کی طرح، مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک، بالکل ایسے نور ہی نور ظاہر ہو گیا، اور میں حیرانی سے کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس میں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو میرے جی میں فوراً آ گئی کہ میرے مرشد گریب نواز تو فرماتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو یا اللہ کی ہو تو پیر و مرشد کی صورت میں ہوتی ہے، اگر کوئی دوسری صورت ہو تو وہ دھوکہ ہے، وہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ تو میرے جی میں ایسے آیا تو فوراً وہ نور جو تھا اس کے بالکل درمیان میں یہاں قطب ستارہ تھا، وہیں میرے مرشد گریب نواز کی صورت ظاہر ہو گئی، اور وہ نور جو تھا وہ پیچھے پیچھے ہو گیا، اسی میں وہ صورت ظاہر ہو گئی۔ صورت میرے مرشد گریب نواز کی تھی لیکن حسن زیادہ تھا۔ پھر اس صورت سے وہی آواز آئی کہ میں ہوں تمہارا رب۔ تو میں نے پھر سجدہ کر دیا، اور وہ پھر منظر جو تھا جب سجدے سے اٹھا ہوں تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس طرح آپ کسی کو جس نام سے ذات کی زیارت ہوگی اور اللہ جس نام سے خطاب کریں گے وہ اس میں صفات آ جائیں گی۔ جیسے بہو صاحب نے لکھا کہ اسم اللہ ذات کی صفات آ جاتی ہیں بندے میں، ہر ولی میں علیحدہ صفات اسی لیے آتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جس نام سے تعارف کرائیں گے، معرفت ہوگی، اس کی صفات اس میں آ جائیں گی۔ تو اس طرح یہ آپ کے میرا خیال ہے سوال کا سارا سوال ہو گیا۔ تو نور جو ہے اگر تو ذات کی طرح ہو تو وہ تو پھر نظر نہیں آئے گا، اس کا اظہار جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس پر جس طرح ہوگا۔ تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو کیفیت وہی ہوتی ہے جو سرکار کی وحی کے دوران ہوتی تھی کہ جسم پر ایک سرور طاری ہو جاتا ہے، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور آدمی بہت مسرور ہوتا ہے، تو وہ پھر بعد میں بھی جاگنے کے بعد بھی محسوس کرتا رہتا ہے، اور جسم میں کئی دفعہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، تو اس طرح یہ محسوس کرے گا، اور اس کی پہچان پیر و مرشد کی صورت میں ہو۔ ویسے فتوح الغیب میں غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، جنگل کا راستہ تھا، تو آپ کو پیاس محسوس ہوئی، تو آپ سوچنے لگے کہ اب پانی کہاں سے ملے گا، تو ایک دم بادل آ گیا، بارش ہو گئی، اور آپ نے پانی پی لیا۔ تو اس بادل کے اوپر ایک سنہری تخت ظاہر ہو گیا، اس پر ایک نورانی صورت ظاہر ہو گئی، اور اس نے آواز دی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میرا رب ہے، حالانکہ صورت پیر و مرشد کی نہیں تھی، کیونکہ طریقت رسول کا اصول ہے کہ پیر اور پیغمبر کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ تو آپ 605 میں کھڑے تھے تو اس نے دوبارہ آواز دی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تجھ پر اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ جو چیزیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام کی تھی تیرے اوپر حلال کر دیں۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے لاہور پڑھا اور پیر و مرشد کا تصور کیا، تو ایک دم وہ تخت غائب ہو گیا، اور وہ نورانی صورت جو تھی وہ زمین پر گری، اور کہنے لگا دوسرا داؤ اس کا کہ اے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے آج مجھ سے بچ گیا ہے، میں نے 70 ولیوں کو اس مقام سے گمراہ کیا ہے، گرایا ہے۔ تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ ملعون میں اب بھی تجھ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، مجھے میرے مرشد گریب نواز کے کرم اور اللہ کی رحمت نے بچا لیا۔ تو پھر وہ غائب ہو گیا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ معرفت ہوتی ہے، یہ اس میں اصل جو ہے مرشد کامل ہیں۔ اگر مرشد کامل نصیب ہو گئے، یہ 2 نمبروں سے جان چھوٹ گئی، مولویوں سے جان چھوٹ گئی، تو پھر تو بھائی بیڑا پار ہے۔ اگر مرشد کامل نہیں ملے، پہلے ہی اس کا چناؤ غلط ہو گیا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مرشد کامل مل گئے تو اسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اسی صورت میں اللہ کی معرفت ہوگی، اور اسی صورت میں آواز جب آئے تصور کرتے ہوئے جب یہاں تک پہنچ جائے گا آدمی
تو اسی صورت کو خواب میں دیکھے گا. وہ صورت جب بولے، وہ تصور بولے کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، جس نام سے بھی اللہ تعارف کرائیں تو وہ صفات آ جائیں گی. تو اس طرح اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. والسلام، اللہ حافظ.